میری ان کے لیے دلی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے اور ان کے شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات وقار، توکل جو ہے یہ آج کے اس زمانے کی ایک اہم چیز ہے، ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور اس کو ہمارے معاشرے میں بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ توکل کا معنی ہے یقین کرنا، بھروسہ کرنا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کے جو نتائج ہیں، جب واقعے پیش آتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل جو ہے یہ مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا جب حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو مشکل پیش آ جائے، جب کوئی لڑائی پیش آ جائے، تو سب سے پہلے اس کے متعلق بیٹھ کے مشورہ کر لیا کرو، بات چیت کر لیا کرو، اور اس کے بعد پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اس کام کو شروع کر دو، اور اس کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا اگر بہتر نتیجہ پیدا کرے تو تکبر اور غرور نہیں کرنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جس نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ، اگر نتیجہ اچھا نہ نکالے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کے حق میں کیا بہتر جانتا ہے۔ اسی بات کی اللہ نے اپنے قرآن مجید میں تصدیق کی ہے۔ 4 پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس کے بارے میں اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ جب آپ پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو بٹھا کر کے مشورہ کر لیا کرے، بات چیت کر لیا کرے، اور اس کے بعد اس کام کو پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا ملے گا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی اگلی آیات میں فرمایا، اس بات کی وضاحت کر دی، فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، تمہارا ساتھ نہ دے، تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، تمہارا ساتھ دے سکے۔ تو جو مومن ہے ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ ان آیات مبارکہ نے توکل علی اللہ کی پوری اہمیت کو ظاہر کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ توکل علی اللہ جو ہے یہ بے مرادی کا نام نہیں، یہ بے حسی کا نام نہیں، بلکہ یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنے کام کو دل لگی کے ساتھ کریں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ حکم الحاکمین پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ حکم الحاکمین جو ہے آپ کا مددگار ہے، وہ اگر بہتر چاہتا ہے تو آپ کو کامیابی عطا کرے گا، اگر وہ کامیابی نہ عطا کرے تو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو کامیاب کر سکے۔ اسی طرح اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ جو ہے،
اس میں مشکلیں آتی ہیں، اس میں جو ہے پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں توکل کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے۔ کس ذات پر توکل کرنا ہے؟ ایسی ذات پر توکل کرنا ہے جو لازوال ہے، جسے موت نہیں آئے گی، جو بے ڈر ہے اور توکل کرنے کے زیادہ حامل ہے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس بات کا اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں، وَنَذِيرًا، اور آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ اس کی اگلی آیات میں فرمایا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی آیات جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اللہ حکم الحاکمین کے جو حکم ہے وہ فرامین ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی آپ سے روپے پیسے نہیں مانگتا، کوئی آپ سے معاوضہ نہیں مانگتا، مگر جو شخص اللہ حکم الحاکمین کے راہ پر آ جائے۔ اس کی اگلے آیات میں فرمایا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، میں نے ایسی ذات پر توکل کیا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اور ایسی ذات پر توکل کیا جسے کبھی موت نہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ حکم الحاکمین ان آیات نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے، اس بات کا درس دیا ہے کہ توکل اس ذات پر کیا جا سکتا ہے، اس ہستی پر کیا جا سکتا ہے جسے کبھی موت نہیں ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے بلکہ بقا رہنے والی ہے۔ حضرات، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ جو توکل کرے اللہ پر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے اگر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو ایسی ذات پر کرنا ہے جس سے کبھی موت نہیں ہے۔ آج یہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے توکل علی اللہ کی جو ہے وہ عملی مثال پیش کی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، 11واں پارہ ہے اور سورۃ یونس ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس بات کی جو ہے وضاحت بیان کی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَالتَّذْكِيرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو نبی نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، ان کو ان کا پیغام بتلائیں۔ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا، اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سامنے یہ اس بات کا اعلان کر دیا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ کے درمیان اللہ حکم الحاکمین کی آیاتیں بتلانا، اللہ حکم الحاکمین کی طرف دعوت دینا، ایک الہ کی طرف آپ کو میں گامزن کرنا ناگوار گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، آپ کو ناپسندیدہ ہے، تو سن لو، میں نے جو یہ توکل کیا ہے ایسی ذات پر کیا ہے جو اس کے حامل ہے، میں نے توکل کیا ہے اللہ پر کیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ، اگر تم میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو، چال چلنا چاہتے ہو، تو اپنے شریکوں کو جنہیں تم شریک بناتے ہو، جنہیں کو تم معبود بناتے ہو، ان سے آپ مل جاؤ، میرے خلاف تدبیر کرو، چالے چلو، میرے خلاف روکو گنڈے کرو تو مجھے مہلت نہ دو۔ کیوں یہ بات کہی کہ میں نے توکل کس ذات پر کیا ہے؟ اللہ پر کیا ہے۔ میں نے ایسی ذات پر جو ہے توکل کیا ہے، مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے،
آپ جتنی مرضی میرے خلاف تدبیریں کر لیں، میرے خلاف جو ہے وہ چالیں چالیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ حکم الحاکمین کا اور قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ 12واں پارہ ہے، سورۃ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو بتوں کے قہر سے ڈرایا، جب ان کو بتوں کے جو ہے غیظ و غضب سے ڈرایا، اس وقت آپ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے اس بات کی گواہی دی۔ فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میری بات کو غور سے سن لو۔ قال انی اشہد اللہ واشہد، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور میں تم کو بھی گواہ بناتا ہوں، میں اس سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم معبود بناتے ہو، میں اس چیز سے بری ہوں، میں اس سے خالی ہوں۔ کیوں؟ اس بات کا اعلان کر دیا، مما تشرکون، جن کو شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اگر تم اپنے معبود سے مل کر سب گٹھے ہو کر میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کیونکہ میں نے توکل کیا ہے اپنے رب پر کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ ایسی ذات پر میں نے توکل کیا ہے، ایسی ذات پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بھی خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کو یہ خطاب اتنا پسند آیا کہ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس دے دیا، اگر توکل کیا جا سکتا ہے تو کس پر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر توکل کے لیے کوئی ایسی ہستی ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ تو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے توکل اللہ کی مثالیں پیش کر رہا تھا۔ صحیح بخاری کی احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آپ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے، آرام فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو قریش مکہ جو ہے وہ آپ کا تعقب کرتے ہوئے، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ، کفار مکہ، اسلام کے دشمن جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، آپ گھبرا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جو کفار مکہ ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت درس دیا ہے، جو بات بتلائی ہے، وہی میں اس وقت آپ کو بتلانے آیا ہوں، وہی آج کا درس ہے، وہی آج کا پیغام ہے، وہی آپ کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ ہے۔ اس وقت اس غار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا، جو درس دیا تھا، وہی آج میں بتلانے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہے ابوبکر صدیق، تجھے کس چیز کا خوف ہے، تجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ ہم دونوں کے ساتھ ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ ہمیں کیا غم ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 40، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ مددگار ہے۔ توکل جو کیا ہے، بھروسہ جو کیا ہے، یقین جو رکھا ہے، وہ اللہ پر کا ہے۔ حضرات ذی وقار صحیح البخاری اسی واقعے کے آخر پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت غار سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے ہیں، ساتھ ہیں ان کے۔ قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ سر کاٹ کر لے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو اس انعام کے لالچ میں سراقہ بن جعشم نے جرأت کی، آپ کا پیچھا کیا، آپ کا تعقب کیا۔
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، دیکھ لیا، وہ آپ کو پکڑ سکتا تھا، آپ کو قید کر سکتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پیچھے دیکھا کہ سراقہ آیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی اس بات کی تصدیق کر دی، امت کو بتلا دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ جس کا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر، اسے کوئی ڈر نہیں ہویا کرتا۔ آپ نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا کہ سراقہ جو ہے وہ کس ارادے سے آیا۔ حضرات ابی بکر اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نجد سے واپسی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا، گرمی بہت ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، آرام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے اور جو ہے اپنی تلوار جو ہے اس کو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیا۔ ایک بدو جو ہے وہ شاید اسی طاق میں تھا، اسی موقع کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جب آپ آرام فرما رہے تھے وہ آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پکڑا اور تلوار کو نیام سے باہر نکالا۔ جب باہر نکالا تو آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے، دیکھا کہ ایک بدو کھڑا ہے، اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بدو نے اس وقت جو سوال کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے، آپ مجھے اس بات کی تلقین کیجیے، بتلائیے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے جانثار سوئے ہوئے ہیں، تو اس وقت مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو امت کو بتلایا ہے، وہی آج کا میرا موضوع ہے، وہی آج کا میرا درس ہے، وہی آج کا میرا پیغام ہے۔ میں امت مسلمہ کو اس بات کی تلقین کرنے آیا ہوں، میں اس مدن جگ کے لوگوں کو یہ بتلانے آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کی وضاحت کر دی، اے بدو تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، تیرے ہاتھ میں اسلحہ ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میرے جانثار سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت میں اگر مجھ کو بچا سکتا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رب العالمین کی ذات ہے جو مجھ کو تجھ سے بچا سکتا ہے۔ حضرات ابی بکر آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بھی اپنے گرمان میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہمارا توکل علی اللہ کتنا ہے، ہمارا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، ہمارا اللہ پر یقین کتنا ہے۔ یار دوسرے فرقے تو دور کی بات، اہل حدیث بھی جو ہے ان کا بھی اب توکل اللہ پر جو ہے یقین نہیں رہا ہے، اس کا بھی اللہ پر جو ہے یقین نہیں رہا ہے، بھروسہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے پیر بنا لیے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے دم کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دیا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو جادو سے نجات مل سکتی ہے، لیکن ہمارا بھی حال جو ہے وہ مشرکین کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے جو ہے پیر بنا لیے، ان کے جناب والا خدمت گزار بن گئے، اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا، اللہ پر یقین کرنا چھوڑ دیا، نمازوں پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جناب والا دوسرے کام شروع کیے ہوئے۔ حضرات ترمذی شریف کے یہ روایت ہے کہ احد اور حنین کے معرکوں میں میدان جنگ جانثاروں سے تھوڑی دیر کے لیے خالی ہو گیا، وہ مال کے پیچھے بھاگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے خطاب کیا، کہا تم کو اللہ پر توکل اس طرح کرنا چاہیے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کو کیسے روزی دیتا ہے کہ جب وہ اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، تو شام کو جو ہے اپنا پیٹ بھر کر اپنے گھر میں اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ اللہ کا الحاکمین کا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں زمین میں کوئی بھی رینگنے والا ایسا جانور نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں نہ لیا۔ اگر یہ بات ہم کو سمجھ آ جائے
اگر ہمارا بھروسہ توکل علی اللہ ہو جائے تو کیا کوئی چوری کرنے والا چوری کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ کیا کوئی بے ایمانی کرنے والا بے ایمانی کر سکتا ہے؟ کیا کسی کا مال ہڑپ کرنے والا جب اس کا توکل علی اللہ ہوگا تو کیا کسی کا مال ہڑپ کر سکے گا؟ کسی پر زیادتی کر سکے گا؟ کسی کا مال جو چھین سکے گا؟ لیکن ایک ہی بات ہے کہ ہمیں توکل اللہ کرنا ہوگا، ہمیں یقین جو ہے وہ اللہ پر کرنا ہوگا، ہمیں بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر کرنا ہوگا۔ اس بات کی تصدیق بھی اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ 28واں پارہ سورۃ طلاق ہے۔ اللہ کا الحاکمین فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے باوجود وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر یقین کرے گا، اللہ کا الحاکمین اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضرات ذوالفقار، آخری حدیث سن کے آپ سے سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک بدو جو ہے وہ اپنی سواری پر سوار ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سواری میرے پاس ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو درس دیا ہے، جو اس کو بتلایا ہے، کہا کہ اس سواری کو باندھو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو آج اگر کوئی مولانا اس بات پر درس دے تو جناب والا اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں، لاک نہیں لگاتے، کسی محفوظ پر کھڑاتے نہیں ہے تو وہ اٹھائی جاتی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آ کے مولانا کا گریبان پکڑتے ہیں۔ مولانا آپ نے کہا تھا کہ توکل کرنا ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے، میری گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے، میری گاڑی اٹھائی گئی ہے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، بات کیا ہے؟ خود پہلے اس کی حفاظت کریں، پہلے جو ہے اس کو اپنی اچھی جگہ اپنے مقام پر کھلاریں، پھر توکل اللہ کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔